السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کرتا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے، فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ وَالْمُعْتَرَ، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کا کہ ادھر ذبح کرو، ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سب کو حق دیا ہے، پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جب سفر سے آئے، کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ 4 کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سال چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے روحانی یا جسمانی، اللہ رب العزت ان کو شفاؤں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو۔ جو کسی مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنائے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ صاحب مال ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے، فتن اور آزمائشوں سے بچائے، بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔